میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سنگوں اور کھروں کے ساتھ زندہ اٹھ کر آئے گا اور قربانی کرنے والے شخص کی اللہ سے سفارش کرائے گا۔ کسی صحابی نے عرض کی آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا یہ تمہارے دادا جد الانبیاء جنہوں نے 86 سال کی عمر میں اللہ سے رو کر اولاد مانگی، جب اللہ نے اولاد سے نوازا، پھر جب دینے کی باری آئی، قربانی کی باری آئی تو پھر پرواہ نہیں کی، اپنے لخت جگر نور نظر بیٹے کو زمین پر لٹھایا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پر اوپر سے چھری چلا دی۔ یہ اس بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ قربانی کیا ہے؟ یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کسی نے پوچھا آقا قربانی کرنے کا اجر کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قربانی کے جانور کی کھال کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں نا، ہر ایک بال کے برابر تمہیں نیکیاں ملتی ہیں۔ اب کسی نے عرض کی آقا مینڈھا، دمبا، بھیڑ یہ ایسے جانور ہیں جن کی کھال کے اوپر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں، کیا ان بالوں کے بدلے بھی ہمیں ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی؟ ان کھالوں کے اوپر تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں، پھر ہمیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نیکیاں ملیں گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اون کے قربانی کے جانور کا اجر بھی اسی طرح ہی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عید الاضحیٰ کا دن ہے، میرے کریم نبی نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد واپس تشریف لے آئے تو آپ کی خدمت میں ایک مینڈھا پیش کیا گیا۔ صحابہ نے عرض کی آقا آپ قربانی دیں۔ آپ کے ہاتھ میں چھری پکڑائی گئی، مینڈھے کو زمین پر لٹایا گیا۔ میرے نبی نے سب سے پہلے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد تکبیر پڑھتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی نے قربانی دی مینڈھے کی کہ یا اللہ یہ مینڈھے کی قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان تمام غریبوں کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول نے قربانی دی مینڈھے کی کہ مالک یہ قربانی ایک تو میری طرف سے، دوسرا میری امت کے ان تمام غریبوں کی طرف سے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، جن کے پاس پیسہ نہیں، جن کے پاس مال نہیں، جن کے پاس دولت نہیں۔ غریبوں کے مقدر کو سلام، غریبوں کی عظمت کو سلام، جن کی قربانی اللہ کے رسول نے خود ادا کی ہے۔ اب جن کے پاس پیسہ نہیں، قربانی آ گئی ہے، وہ بیچارے پریشان ہوں گے، اللہ سے شکوہ کر رہے ہوں گے مالک اگر تو ہمیں کچھ نہ کچھ دیتا ہم ضرور قربانی کرتے، شکوہ نہ کرو۔ غریبوں کی عظمت کو سلام، ان کے مقدر کو سلام، جن کی قربانی اللہ کے رسول نے خود ادا کی۔ اب جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ایسے سمجھیں کہ ہماری قربانی اللہ کے رسول نے خود ادا کر دی ہے۔ اصل قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ عاشق خود اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کر دے۔ اصل قربانی کی حقیقت یہ ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم جانور ذبح کرو، ہم ایسے سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو ہمارے نام پہ ذبح کر دیا۔ اللہ کو یہ گوارا ہرگز نہیں ہوا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم جانور ذبح کرو، تمہیں اپنے آپ کو ذبح کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ ذوالحج کا چاند نظر آیا، عید الاضحیٰ کا چاند نظر آیا، ایک غریب شخص روتا ہوا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض گزار ہوا یا امیر المومنین غریب ہوں، صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالا مال کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے محتاجی سے دور کر دے، غربت سے دور کر دے۔ غربت نے میرے گھر کو لپیٹ رکھا ہے، محتاجی نے مجھے لپیٹ رکھا ہے، میں اس محتاجی سے دور ہو جاؤں۔ ذوالحج کا چاند نظر آیا تھا اسی رات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں
حج کا مہینہ ہے، عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے، یہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں، پڑھ امیر بن جائے گا۔ کہا جلدی بتاؤ جی کون سا وظیفہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں تو غریب ہے، صبح اٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ، اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، پہلے سبحان اللہ پھر الحمدللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی تسبیح پڑھتے ہوئے، یہ ورد کثرت سے پڑھتے ہوئے جنگل کی طرف رخ کرنا، وہاں جا کر لکڑیاں چننا، جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے شام کو بازار میں بیچنا، 2 روپے کی بکیں گی، ان میں سے 1 روپیہ رکھ لینا، 1 روپے کا خرچ کرنا، دوسرے دن پھر جانا، 1 روپیہ پھر بچا لینا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کثرت سے پڑھتے رہنا۔ میرے ان وظیفوں کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، یہ بھی پڑھتے رہنا، لکڑیاں بھی چنتے رہنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی تسبیح پڑھتے ہوئے اس نے جنگل کی طرف رخ کیا۔ سارا دن وہ لکڑیاں اکٹھی کرتا رہا، شام کو بازار میں گیا، 2 روپے کی لکڑیاں بک گئیں، 1 روپیہ رکھ لیا، 1 روپیہ خرچ کر لیا۔ تھوڑے دن بعد اس نے ایک اور دھندا شروع کر دیا، کوئی اور کاروبار شروع کر دیا۔ ایک دن آیا کہ وہ بہت بڑا تاجر بن گیا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا تو غریب تھا، صبح کو کھاتا تھا، شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، آخر کس چیز نے تجھے اتنا بڑا امیر بنا دیا؟ تو وہ آگے جواب دیتا مجھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نے امیر بنا دیا ہے، امیر بنا دیا ہے۔ جب سے میں نے سبحان اللہ پڑھنا شروع کیا ہے، جب سے میں نے الحمدللہ پڑھنا شروع کیا ہے، جب سے میں نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا شروع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے امیر بنا دیا ہے۔ تو آپ بھی اگر امیر بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ تسبیح پڑھنی شروع کر دیں۔ جوانو، ہمارے لیے اہم دن وہ نہیں تھا جس دن ہم اس دنیا میں آئے تھے، ہمارے لیے اہم دن وہ دن ہوگا جب ہم لوگ یہ جان لیں گے کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ ہمارے لیے اصل عید کا دن نہ عید الفطر کا دن ہے اور نہ ہی عید الاضحیٰ، ہمارے لیے اصل عید کا دن وہ دن ہوگا جب ہم کامل ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھتے اس دنیا فانی سے رخصت ہوں گے، وہ دن ہمارے لیے اصل عید کا دن ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ رزق وسیع عطا کرتا ہے۔ ذوالحج کے مہینے میں ان 10 دنوں کے اندر جو شخص اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رزق وسیع عطا کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔